آپ کے روبرو آپ کا پسندیدہ شاعر میں حق التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، شاعر شیر خار کربلا محترم فخری جعفری میرٹھی صاحب کی خدمت میں بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ درمیان جنگ کربلا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ درمیان منڈی ہلانے کی نہیں ہے بالکل، یہاں سے اگر بولتے ہوئے چلیں گے تو تھوڑی خدمت ہو جائے گی، ورنہ منزل جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب آ گئی ہے۔ درمیان جنگ کربلا ایک عجیب واقعہ ہوا، جب گلو خشک کی طرف ظلم نے کمان کھینچ لی۔ درمیان بہت سکون سے سنیے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی زور سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی مطلب ٹیکس نہیں ہے کہ آپ مصرع سنیں اور ضروری داد دیں، اچھا لگے تو داد دیجیے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ درمیان جنگ کربلا، دانش میری طرف دیکھو، درمیان جنگ کربلا ایک عجیب واقعہ ہوا، جب گلو خشک کی طرف ظلم نے کمان کھینچ لی، ٹوٹا ہرملا کا وہ بھرم، دیکھتا ہی رہ گیا ستم، دیکھتا ہی رہ گیا ستم، ٹوٹا ہرملا کا وہ بھرم، مسکرا کے بے زبان نے تیر کی زبان کھینچ لی۔ ٹوٹا ہرملا کا وہ بھرم، سلامت رہیے، ذرا آپ بھی جا جائیے گا، تھوڑا سا جاگیے گا، ٹوٹا ہرملا کا وہ بھرم، دیکھتا ہی رہ گیا ستم، مسکرا کے بے ایسے داد مت دو مولانا صاحب، یہ منڈی لانے کی، اگر آپ ہی ایسا کرو تو قانون ٹوٹ جائے ذرا۔ جب میں نے نظر دیکھی تو یوں کر رہے تھے بھائی، میں تو وہ دیکھوں گا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ مسکرا کے بے زبان نے تیر کی زبان کھینچ لی۔ بھائی کچھ میرے حافظے کی بیاض کے پنے پلٹ گئے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ انہیں کیسے میں مینیج کروں گا۔ وہ اے خطیب بے تکلم، اے تبسم کے امام، وہ نایاب بھائی نے ایک مصرع پڑھا تھا، وہ میرے حافظے کی تھوڑی سی بیاض الٹ پلٹ ہو گئی ہے، میں دو مطلع اور دو ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب کون سی بیاض کھلی ہے مجھے نہیں معلوم ہے، کتنی آپ حفاظت کرتے ہیں شاعری کی، یہ آپ کا پارٹ ہے، پتہ نہیں کون سے موڈ میں ہوں اس وقت، مجھے خود نہیں معلوم ہے۔ میں مطلب پڑھتا ہوں۔ کہا حسین نے جاؤ، کوئی گیا بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا، بہت عجیب موڈ میں ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کیا پڑھوں گا میں۔ کہا حسین نے جاؤ، کوئی گیا بھی نہیں، مصرع بہت نازک ہے۔ کہا حسین نے جاؤ، کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں، کوئی ہلا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، کہا حسین نے، ذرا سا جاگیے گا، کہا حسین نے جاؤ، باؤ جی سرکار میری طرف دیکھو، ایسا مت کرو، دیکھو، کہا حسین، میرے ساتھ پرابلم یہی ہے، میں پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں، میں 5 سال کے بچے کو بھی ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتا۔ کہا حسین نے جاؤ، کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں، کوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلط 2-3 شعر سنانے جو یاد آئے ہیں، ایک آدھ 2 تبرک میں آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے ان کے توسل سے۔ تو آپ بھی تو آپ سنیے بھی تو صحیح بھائی، یہ ہیں وہ اطہر عباس صاحب جن کا میں نے پچھلی محفل میں ذکر کیا تھا، یہ سال بھر مجھے یاد دلاتے رہتے ہیں کہ مچھلی گاؤں میں پڑھنا ہے۔ آج یہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا، ایک بار ان کے طول عمر اور صحت و سلامتی کے لیے 1 سال بعد پڑھ دیں آپ۔ کہا حسین نے جاؤ، کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں، کوئی ہلا بھی نہیں، ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں، جھکانا چاہا تھا جو سر، وہ سر جھکا بھی نہیں، ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ، بہت شکر گزار ہوں آپ کا، بہت حفاظت کر رہے ہیں آپ، بہت حوصلہ دے رہے ہیں۔ ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں، جھکانا چاہا تھا جو سر، وہ جھکا بھی نہیں، کسے حسین کے ماتم
پتا بھی نہیں کسے حسین کے ماتم میں سبحان اللہ نعرہ حیدری کسے حسین کے ماتم میں درد آئے بدن پر زخم ہے کتنے ہمیں پتا بھی نہیں. یہ وہ شاعری ہے جس کی وجہ سے یہ انتخاب ہوا. حدیث سماعت کرتا ہوں. اسے نصیب ہے, سنیے گا سید صاحب, اسے نصیب ہے, خورشید بھائی ہیں, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر. کتنی بار پڑھوں مصرع, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا. جاگیے, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں. میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں. میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں. جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی, کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں. جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی, کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں. کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں. گناہ اشک ندامت سے دھو لیے حر نے, گناہ اشک ندامت سے. یہاں سے اس منقبت میں 4 شعر ہیں, 2 آہستہ سے پڑھوں گا اور 2 پوری طاقت سے پڑھوں گا. جنہیں میں طاقت سے پڑھوں گا انہیں آپ بھی تھوڑا طاقت سے سن لیں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. یہاں کو رکھ دو, میں نہیں گناہ اشک ندامت سے دھو لیے حر نے, گناہ اشک ندامت سے دھو لیے حر نے, گناہ اشک ندامت سے دھو لیے حر نے. کوئی خطا بھی نہیں اب کوئی سزا بھی نہیں, گناہ اشک ندامت سے دھو لیے حر نے, کوئی خطا بھی نہیں اب کوئی سزا بھی نہیں. عجب یہ شان عبادت ہے زہیر و سعید, عجب یہ شان عبادت ہے زہیر و سعید, نماز ہو گئی سجدے میں سر رکھا بھی نہیں. عجب یہ شان عبادت ہے زہیر و سعید. 2 شعر بچے ہیں, ایک آہستہ سے پڑھوں گا ایک پوری طاقت سے. آج کے جشن کا ایک تحفہ ہو سکتا ہے ایک شعر کی کیفیت میں. حدیث سماعت کرتا ہوں. عجب یہ شان عبادت ہے زہیر و سعید, نماز ہو گئی سجدے میں سر رکھا بھی نہیں. پہنچ گئے سر دربار سید سجاد. بہت آہستہ سے پڑھوں گا اس شعر کو. پہنچ گئے سر دربار, مولانا صاحب کا پہنچ گئے سر دربار سید سجاد. یزید اب تیرے بچنے کا راستہ بھی سر دربار سید سجاد. پہنچ گئے, ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ محفل ختم ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے محفل شروع ہو رہی ہے. سلام آپ کے ذوق سماعت کو. پہنچ گئے سر دربار
دربار سید سجاد، یزید اب تیرے بچنے کا راستہ بھی نہیں، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، یا علی یا علی۔ شہزادی زینب کے جہاد کا منظر ایک مصرے میں، علی پہنچ گئے سر دربار سید سجاد، پہنچ گئے سر دربار سید سجاد، یزید اب تیرے بچنے کا راستہ بھی نہیں، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں۔ علی کی بیٹی نے پہنچ گئے سر دربار سید سجاد، پہنچ گئے سر دربار سید سجاد، یزید اب تیرے بچنے کا راستہ بھی نہیں۔ علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں۔ علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں۔ سلیم کیا مصرع تھا وہ تو دربت میں اجالا ہو گیا، کیا تھا؟ اور نائب بھائی نے بھی پڑھا تھا، مجھے لگ رہا کہ سب سے پہلے کے شعر میرے ہیں اور میں نہ پڑھوں سب سے بعد میں آگے تو شاید عبادت ادھوری رہ جائے گی۔ بہت پہلے ایک مصرع دریاباد الہ آباد میں ہوا تھا، پرچم عباس طوبہ سے بھی اونچا ہو گیا، اور وہ ردیف کافی ایک ہی جگہ آ کے مکس ہو جاتا ہے، تو اب جب دو لوگ پڑھ چکے ہیں تو اگر میں بھی مصرے پہ دستخط نہ کروں تو مجھے لگے گا شاید میری عبادت ادھوری رہ گئی۔ دو مطلب اور دو ایک شعر پڑھتا ہوں، کیفیت لیے ہوئے کچھ شاعری تو دل چاہ رہا کہ میں بھی سنا دوں آپ حضرات کو، اتنی محبت سے آپ لوگ سن ہی رہے تو۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسے کا دریا ہو گیا۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، یہ مطلع سنانا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت حفاظت کی۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، اب ملا رضی تمہارے جیسے الفاظ تو میں رکھ نہیں سکتا، اب میں اپنی اوقات کے حساب سے شاعری کرتا ہوں بھیا، اب پڑھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری طرح میں پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ جیسا پڑھ رہا ہوں یا اس کی تو داد دے دو کم سے کم۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسے کا دریا ہو گیا۔ اس مطلب کی حفاظت کیجیے گا، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا۔ سرکار ام البنین کی عظمت میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کہنے واہ، سرکار ام البنین کی فضیلت میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ مولا کائنات کا ایک جملہ سرکار ام البنین کی پورا قصیدہ ہے۔ بھائی عقیل کوئی خاندان بتاؤ، مولا کائنات کے اس ایک جملے کے اندر سرکار ام البنین کا پورا قصیدہ ہے، عظمت میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی کیا اضافہ ہوا؟ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ عظمت ام ہو گئی محفل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسے کا دریا ہو گیا، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا۔
عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا۔ کیسے دریا کے حوالے کر دیں اپنی تشنگی، کیسے دریا کے حوالے کر دیں اپنی تشنگی، جب ہمارا چشمہ کوثر سے سودا ہو گیا۔ کیسے دریا کے حوالے کر دیں اپنی تشنگی، جب ہمارا چشمہ کوثر سے سودا ہو گیا۔ جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حل عطا، جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حل عطا، غور سے دیکھو ابو طالب کا کنبہ ہو گیا۔ جمع کر کے آرام سے سنتے رہیے، جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حل عطا، غور سے دیکھو ابو طالب کا کنبہ ہو گیا۔ تو صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے۔ صرف انگڑائی، کچھ کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا قریب آ جائیے مائک قریب۔ اب ٹھیک ہے، صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، بہت ہی اچھا سن رہے ہیں، صرف انگڑائی ہی لی تھی۔ مگر یہ بھی طے ہے کہ میں بھی خراب نہیں پڑھ رہا ہوں، اکثر میں کہہ دیتا ہوں کہ میں اتنا اچھا نہیں پڑھ رہا ہوں جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں۔ آج برابر کا معاملہ چل رہا، آج میں بھی ہلکا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ ظلم کے نیزوں نے، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے آپ یہ شعر۔ ظلم کے نیزوں نے، کتنی بار پڑھوں مصرع، سمجھ لیجیے گا مزاج مصرے کا۔ ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا۔ شے کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا ہو گیا۔ ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا۔ شے کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا ہو گیا۔ دیکھ کر رنگ میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا۔ دیکھ کر رنگ میں حبیب ابن مظاہر، دیکھ کر رنگ میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا۔ کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا۔ ایک مطلع اور دو تین شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی منقبت، جلدی جلدی یہ خدمت انجام دیتا ہوں۔ اور دو لوگوں کی پیشخانی ہو رہی ہے، ایک طریقے سے ظفر بھائی کی اور علی رضا صاحب کی ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ ایک مطلع اور دو شعر اور پڑھتا ہوں، جو پڑھنے والا تھا اس سے پہلے جی مطلع گزارش کرتا ہوں۔ لبے قرآن پہ ہے نہج البلاغہ، کون روکے گا؟ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ لبے قرآن پہ ہے نہج البلاغہ، کون روکے گا؟ اگر آپ نے یہ بڑھیا سن لیا تو ایک نئی منقبت سناؤں گا آپ کو، ورنہ جو کچھ سوچا وہ پڑھ کے چل دوں گا۔ اگر یہ مطلع اور دو شعر آپ نے اس کیفیت سے سن لیے جو سننے کا حق ہے، ابھی تک مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے، میرا مولا گواہ، لیکن انہیں سننے کا جو حق ہے اگر وہ ادا کر دیا آپ نے تو ایک نئی منقبت سناؤں گا، بہت اچھی، میری نظر میں اچھی ہے۔ آپ جو فیصلہ تو مجھے پڑھوں گا تو آپ طے کریں گے،
کہ اچھی ہے یا نہیں ہے؟ نہج البلاغہ کون روکے گا؟ لبے قرآن، شکریہ بھائی مصرا یاد دلانے کے لیے، میں تو ملا رضی بولنے بھول ہی گیا تھا مصرا کون تھا پڑھنا. شکریہ شکریہ شکریہ. لبے قرآن پہ ہے نہج البلاغہ کون روکے گا، بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا. لبے قرآن پہ ہے نہج البلاغہ کون روکے گا. سلامت رہیے، ہو گئی محفل. لبے قرآن پہ ہے نہج البلاغہ کون روکے گا، واہ واہ واہ. بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا. لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے. سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے. فارسی کا مصرع پڑھا کیا، میں تو ڈر گیا. ایک بار مطلب پھر پڑھ دوں، پھر یہ مصرع پڑھوں گا. کبھی کبھی آپ لوگ مصرع پی جاتے ہیں نا، میرا دل کمزور ہے، بیٹھنے لگتا ہے، تھوڑا سا ذرا سا رحم کر دیا کریں. لبے قرآن پہ ہے نہج البلاغہ کون روکے گا. وہ تو خورشید بھائی سے زیادہ مضبوط ہے میرا دل. اگر ان کا مصرع آپ اتنی خاموشی سے سن لیتے دوسرے مصرع بیٹھ جاتے. لبے قرآن پہ ہے نہج البلاغہ کون روکے گا، بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا. لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے. لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے. اگر عباس آ جائیں تو حملہ لہو فوجوں کا. یہ والا محلہ بھی ذرا سا ایسے ہی جاگ جا جیسے یہ والا جاگ رہا تو مزہ آ جاتا. جب تک آپ نے اس محلے کی کمان سنبھال رکھی تھی، یہ محلہ سب سے زیادہ ایکٹیو تھا. آپ نے کمان یہاں پہ بٹھا دی، یہ محلہ سو گیا. بہت اچھا. لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے. اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا. اگر ایک منظر دکھاتا ہوں، ایک منظر ہے عجیب کیفیت کا منظر. لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے. اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا. عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. سبحان اللہ. عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. علم عباس کا آگے ہے رستہ کون روکے گا. لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے. اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا. عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور. علم عباس کا آگے ہے رستہ کون روکے گا. علم عباس کا آگے ہے رستہ کون روکے گا. علم عباس کا. میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے ایک نئی منقبت سناؤں گا. سنا رہا ہوں. ابھی میں جا رہا ہوں. ابھی سمجھ لیں کہ نیا کلام یہیں سے شروع ہو رہا ہے. ابھی تک تو میں پنے پلٹ رہا تھا حافظے کی بیاس کے، لیکن آپ کے لیے سب نیا تھا. آپ کے لیے سب. میں نے یہاں کا کوئی شعر ریپیٹ نہیں کرا. مچھلی گاؤں میں پڑا ہوا کوئی شعر ریپیٹ نہیں کرا. میں نے کیا ہو تو آپ بتا دو کہ صاحب وہ پچھلے سال پڑھ گئے تھے، اس سے پہلے پڑھ گئے تھے، اس سے پہلے پڑھ گئے تھے. اگر آپ کے گاؤں کا پڑھا ہوا کوئی ریپیٹ کرا ہو تو میری غلطی.
ہوتی ہے، لیکن وہ بات سے بات نکلتی رہی، وہ حافظے کی بیاض کے پلنے پلٹتے رہے، بات یہاں تک آ گئی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، ایک تازہ منقبت ہے، بڈھا ہو ہی نہیں سکتا، شیر بڈھا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی تو بچے ہیں ہم صاحب۔ اور مطلع گزارش کرتا ہوں، 2 مطلع ہیں اور 4-5 جتنے بھی شعر ہیں میری طرف سے تحفہ ہے، اس کو کیسے قبول کرتے ہیں یہ لہو فوجوں کا سوکھ ردیف بھی دیکھیے گا۔ تصور سے واہ واہ شکریہ بھائی ملا ردیف، یہ میں مطلع پڑھتا ہوں، آپ کی نظر اس کے ردیف دیکھیے گا۔ لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے، اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا، اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا۔ میں مطلع گزارش کرتا ہوں، حکمت، ردیف دیکھیے گا خاص طور پہ بھائی ظفر بھائی سنیے گا مولانا محمد۔ حکمت، کمال، عدل، کرم، معجزات سب۔ حکمت کمال ردیف دھیان رکھیے گا، چھوٹی سی ردیف ہے مگر بہت بڑی ہے کیونکہ اس میں سب کچھ ہے۔ حکمت، کمال، عدل، کرم، معجزات سب۔ حکمت، کمال، عدل، کرم، معجزات سب۔ حکمت، کمال، عدل، کرم، معجزات سب، پائے گئے علی میں خدا کے صفات سب۔ سبحان اللہ۔ حکمت، کمال، عدل، کرم، معجزات سب، پائے گئے علی میں خدا کے صفات سب۔ سورج یہ چاند، عرش زمین، دن یہ رات سب۔ سورج یہ چاند، منڈی لانے کی منقبت نہیں ہے، دوسری پڑھنا شروع کر دوں گا ابھی۔ سورج یہ چاند، عرش زمین، دن یہ رات سب۔ سورج یہ چاند، اور دکان میں مال بہت ہے، ابھی بدل دیں گے اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو۔ حکمت، کمال، عدل، کرم، معجزات سب، پائے گئے علی میں خدا کے صفات سب۔ سورج یہ چاند، عرش زمین، دن یہ رات سب، صدقے میں سیدہ کے بنی کائنات سب۔ سورج یہ چاند، عرش زمین، دن یہ سورج یہ چاند، عرش زمین، دن یہ رات سب، صدقے میں سیدہ کے بنی کائنات سب۔ بس ایک سیدہ کے کرم پر ہے منحصر، بس ایک سیدہ کے کرم پر ہے منحصر، کوثر، بہشت، فیصلہ، بخشش، نجات سب۔ بس ایک ایسے نہیں، بس ایک سیدہ کے کرم پر ہے منحصر، کوثر، بہشت، فیصلہ، بخشش، نجات سب۔ سب میرے سیدہ میں ہے، کس کس کا نام لوں، سب میرے سیدہ میں ہے، کس کس کا نام لوں، یمنا، لبن، سرسوتی، گنگا، فرات سب۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ۔ سورج یہ چاند، عرش زمین، دن یہ رات سب، صدقے میں سیدہ کے بنی کائنات سب۔ بس ایک سیدہ کے کرم پر ہے منحصر، کوثر، بہشت، فیصلہ، بخشش، نجات سب۔ سب میرے سیدہ میں ہے، کس کس کا نام لوں، سب میرے سیدہ میں ہے، کس کس کا نام لوں، یمنا، لبن، سرسوتی، گنگا، فرات۔ یمنا، لبن، سرسوتی، گنگا، فرات سب رب نے علی کے قبضہ قدرت میں رکھ دیا۔ رب نے علی کے، کتنے احتیاط سے، کتنے محتاط طریقے سے مصرع کا، پھر سے سن لیجئے، رب نے علی کے قبضہ قدرت میں رکھ دیا، دونوں جہاں کا رزق، حیات و ممات سارا۔ میں اپنے شعر کا ذمہ دار ہوں، آپ سنتے کیسے ہی آپ کا پائے گا۔ رب نے علی کے قبضہ قدرت میں رکھ دیا،
دونوں جہاں کا رزق حیات و ممات سب، دونوں جہاں کا رزق حیات و ممات سب، ناد علی کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں دیکھ، ناد علی کے خوف سے۔ دو شعر اور مقطع ضرور پڑھوں گا۔ عام طور پہ میں مقطع کہتا ویتا نہیں ہوں، زور ہی نہیں دیتا، مقطع پہ زیادہ وہ لوگ زور دیتے ہیں جو شعر کہلوانے آتے ہیں، اس لیے اپنے لیے مقطع کہنے کی فرصت ہی نہیں مل پاتی، کبھی اتفاق سے ہو جاتا ہے تو پڑھ دیتا ہوں۔ ناد علی کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں، رب نے علی کے قبضہ قدرت میں رکھ دیا، دونوں جہاں کا رزق حیات و ممات سب، ناد علی کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں دیکھ، آصیب رنج خوف خطر مشکلات، ناد علی کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں دیکھ، آصیب رنج خوف خطر مشکلات سب، بیکار ہے حسین پہ گریہ کیے بغیر۔ کیا کہنے پتہ نہیں کہا یہ شعر پڑھوں تو مجھے ایسا نہ لگے کہ آپ تھک گئے، بیکار ہے حسین کا گریہ کیے بغیر۔ جب یہ شعر پڑھوں تو مجھے ایسا نہ لگے کہ آپ تھک گئے، سبحان اللہ، کیونکہ اس کے بعد مقطع بچتا ہے، واہ واہ اور مقطع کے بعد کیا بچتا ہے؟ ظفر بھائی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، قلب چچا کمان سنبھالیے۔ ناد علی کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں دیکھ، آصیب رنج خوف خطر مشکلات سب، رب نے علی کے قبضہ قدرت میں رکھ دیا، دونوں جہاں کا رزق حیات و ممات سب، بیکار ہے حسین پہ گریہ کیے بغیر، بیکار ہے حسین پہ گریہ کیے بغیر، بیکار ہے حسین پہ گریہ کیے بغیر، روزہ نماز قول عمل حج زکات، بیکار ہے حسین پہ گریہ کیے، بیکار ہے حسین پہ گریہ کیے جیو، بیکار ہے حسین پہ گریہ کیے بغیر، روزہ نماز قول عمل حج زکات، بیکار ہے حسین پہ گریہ کیے بغیر، روزہ نماز قول عمل حج زکات سب، فخری یہ ذاکرین یہ شاعر یہ سامعین، کوئی بچ گیا ہو تو بتا دیو مجھے، فخری یہ ذاکرین یہ شاعر یہ سامعین خلد بری میں جائیں گے زہرا کے ساتھ، فخری یہ ذاکرین یہ شاعر یہ سامعین خلد بری میں جائیں گے زہرا کے ساتھ سب۔ مطلب گزارش کرتا ہوں، مصیبتوں کا بھور جب مجھے ڈرانے لگا، مصیبتوں کا بھور جب مجھے ڈرانے لگا، مصیبتوں کا بھور جب مجھے ڈرانے لگا، حصار ناد علی حوصلہ بڑھانے لگا۔ مصیبتوں ناد علی کا حصار جس کا حوصلہ نہ بڑھاتا ہو، فخری میٹھی اسے شعر نہیں سناتا، اور اگر آپ کا حوصلہ بڑھا رہا تو آپ بتاؤ ہمارا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں ایک بار مطلب، مصیبتوں کا بھور جب مجھے ڈرانے لگا، حصار نہ اگر زیادہ ہو رہا ہو اوور ہو رہا ہو، میں تو یہ سوچ کے پڑھتا ہوں بہت دور سے آیا ہوں اپنے حصے کا پورا کام کر دوں، اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ زیادہ ہو رہا ہے تو ڈوز کم ہو سکتی ہے، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اپنے حصے کا کام ہو چکا ہے، ہم تو خدمت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جتنا قبول کریں گے اتنا دیا جائے گا۔ ایک بار جب کھیت میں پانی دیا جاتا ہے نا، جب ٹھہر جاتا ہے تو ٹیوب ویل بند ہو جاتی ہے، آپ لوگ تو کھیتی کسانی کے علاقے کے لوگ ہیں، ہم لوگ بھی تھوڑا سا گاؤں دیہات کی نوکری کرتے تو دیکھتے ہیں کھیتوں میں پانی دیا جا رہا تو کتنی دیر تک دیا جا رہا، جب وہ پانی کھڑا ہو جاتا تو ٹیوب ویل بند کر دی جاتی ہے، تو اگر پانی رکنے لگا ہو تو ہم بھی ٹیوب ویل بند کریں۔ مصیبتوں کا بھور جب مجھے
ڈرانے لگا، مصیبتوں کا بھور جب مجھے ڈرانے لگا، حصار ناد علی حوصلہ بڑھانے لگا، میری لحد میں نکیرین سامعین ہوئے، میری لحد میں نکیرین سامعین ہوئے، میں ان کو اپنی نئی منقبت سنانے لگا، میری لحد میں نکیرین سامعین ہوئے، میں ان کو اپنی نئی منقبت سنانے لگا، کچھ ایسا چھا گیا، کچھ ایسا چھا گیا، کچھ عجیب کیفیت کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کیسے حفاظت کریں گے آپ کا پارٹ ہے، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، آواز آ رہی ہے، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، ستم کا توق ستم کا گلا دبانے لگا، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، ایسا نہ لگے بات ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے شروع ہو رہی ہے، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، ایک لہجہ ملاحظہ فرمائیے گا، ایک درود پڑھ دیں مل جل کے باواز بلند، مصیبتوں کا بھور جب مجھے ڈرانے لگا، حصار ناد علی حوصلہ بڑھانے لگا، میری لحد میں نکیرین سامعین ہوئے، میں ان کو اپنی نئی منقبت سنانے لگا، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، سبحان اللہ، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف، ستم کا توق ستم کا گلا دبانے لگا، یہ بولی تیغ علی موت کے فرشتے سے، یہ بولی تیغ علی موت کے فرشتے سے، میں قتل کرتی رہوں تو اٹھا ٹھکانے لگا، یہ بولی تیغ علی موت کے فرشتے سے، یہ بولی تیغ علی موت کے فرشتے سے، میں قتل کرتی رہوں تو اٹھا ٹھکانے لگا، ایک مطلب اور 4-5 شعر اور پڑھتا ہوں اور آج کی اب میں یہ آخری گفتگو، یہ نہ لگے کہ بات ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے بات شروع ہو رہی ہے، بہت قیمتی منقبت ہے میری نظر میں، ایک درود آپ لوگ مل جل کے پڑھتے ہیں، 5 شعر زیادہ سے زیادہ ہوں گے، ہو سکتا ہے ایک آدھا ذہن سے نکل بھی جائے تو 4 ہی بچیں، اور آپ لوگ نکال لیں گے، کیونکہ یہ جو ڈائری وائری تو رہتی نہیں، ملا رضی رکھتے ہیں اتنی بڑی ڈائری، اب تو خورشید بھائی ہمارے ہیں، ہاں صحیح بات ہے، ہم تمہارے حساب سے متشاعر ہی صحیح ہیں، نہیں استغفر اللہ، ایسا ہمارا تصور بھی نہیں ہے، نہیں اگر ہو جو ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ بھی جاگا جب بھی کوئی فرق نہ پڑنے کا، کیونکہ وہ تو معاملہ ان کا ہے نا، تمہارا تھوڑا ہی ہے، ہاں پڑھیے، آپ کا حافظہ سلامت رہے ماشاءاللہ، بہت تو نہیں حافظے کی جو بیاض ہے اس کے پنے دانت کی ہوا سے پلٹتے ہیں، یہ ہے پرابلم، وہ تم تو خود بھی پلٹ لو گے اپنی ڈائری کے پنے، یہاں تو جب ہی پلٹیں گے جب ادھر سے ہوا چلے گی، مطلب گزارش کرتا ہوں، تجھ کو مل جائے گا جنت کا قبالہ پہلے، تجھ کو مل جائے گا جنت کا، یہ تازہ شاعری ہے جو پڑھ رہا ہوں، ابھی جو شروع کی تھی پیچھے ایک منقبت پڑھی اس کے بعد یہ پڑھا، یہ پڑھنے جا رہا ہوں، بالکل تازہ شاعری ہے، 2-4 جگہ پڑھ دیا ہوگا، تجھ کو مل جائے گا جنت کا قبالہ پہلے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا دوں، قبالہ کہتے ہیں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو، بینامہ جسے اردو زبان میں کہتے ہیں، تجھ کو مل جائے گا جنت کا قبالہ پہلے، تجھ کو مل جائے گا جنت کا قبالہ پہلے، پڑھ دوں مصرع، تجھ کو مل جائے گا جنت کا قبالہ پہلے، سودا پکا ہے مگر اشک ازالہ پہلے، یا علی یا علی یا علی یا علی، تجھ کو مل جائے گا
जन्नत का, बहुत मूड में पड़ रहा हूँ खुदा की कसम। और ये आखिरी मनकबत है मेरी तरफ से, ऐसा ना लगे मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे मेरी बात शुरू हो रही है। सलीम यार तू मसाला खा के बैठ जा, दाद वाद देता नहीं है। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ाला पहले, बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को। भाई गफर भाई सुनिएगा, लहजा मुलाजा फरमाइएगा, सुनिएगा किल्ला। बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। जागिए, सलामत रहिए, सलामत। थोड़ा सा और जाग जाइए, 4 शेर बचे हैं, मैं पढ़ दूं, दिल से पढ़ दूं, दिल से सुन लीजिए। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर अश्के अज़ाला पहले, बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला पहले। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन, मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन, मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन, जॉन जैसा नहीं देखा कोई काला। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी, मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन, जॉन। मेरे जाने के बाद अगर आपने किसी शेर की दाद दी तो मुझे कोई फायदा नहीं है उसका। मोहतरम तो है बिलाले हबशी भी लेकिन, जॉन जैसा नहीं देखा कोई काला पहले, जॉन जैसा नहीं देखा कोई काला पहले, जॉन जैसा नहीं देखा कोई काला पहले। अपने एक सजदे से तौहीद बचाई उसने, जिसने डूबे हुए सूरज को निकाला पहले। अपने एक सजदे से तौहीद बचाई उसने, जिसने डूबे हुए सूरज को निकाला पहले। फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहाँ, फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहाँ, घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला। फातिमा बिनते असद बाद में पहुंची है यहाँ, घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला पहले, घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला पहले। कत्ल दुश्मन को किया तेग़े अली ने लेकिन। इस शेर को मिला के 3 शेर, ये शेर भी आहिस्ता से पढ़ूंगा, इसके बाद वाला शेर भी आहिस्ता से पढ़ूंगा, और ये आहिस्ता से पढ़े हुए शेर आप कितनी ज़ोर से सुन सकते हैं यह आपका पार्ट है। आखिरी शेर मैं पूरी ताकत से पढ़ूंगा। कत्ल दुश्मन को किया तेग़े अली ने लेकिन, ऐसा न लगे मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे शुरू हो रही है। कत्ल दुश्मन को किया तेग़े अली ने लेकिन, 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। कत्ल दुश्मन को किया लेकिन, सलामत रहिए, सलामत रहिए। जितने लोग हैं सब मिलके बोले तो अच्छा लगेगा। कत्ल दुश्मन को किया तेग़े अली ने लेकिन, 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। बहुत सुकून से एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, और आज के इस जश्न का यादगार शेर हो सकता है, शर्त यह है कि आप मोहब्बत से सुनें, क्योंकि अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है, आप उसे मोहब्बत से सुन लेते तो वो और अच्छा हो जाता है। हदिया समात करता हूँ स्टेज से, उलमाए कराम की नजर करता हूँ, आपके तवस्सुल से मोमिनीन तक पहुँचाता हूँ। कत्ल दुश्मन को किया तेग़े अली ने लेकिन, 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले, 7 नस्लों के अकीदों को खंगाला पहले। फतह शब्बीर से कानून ये बदला वरना। आपकी नजर आपके तवस्सुल से मोमिनीन तक पहुंचाता हूं भाई, आप भी सुनिएगा, सुनिएगा आले रज़ा चाचा। फतह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतह शब्बीर से का, जफर भाई मेरी तरफ देखो, फतह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, फतह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था गला काटने वाला। मुझे नहीं मालूम कहाँ हो गया ये शब्बीर।
فتح شبد بہت شکریہ بہت شکریہ. اس محبت کی نظر کرتا ہوں, یہ تحفہ پیش کرتا ہوں, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ, فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ, فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ. جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے, جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے, وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا مقتل میں, وہ بہت بعد میں, وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا مقتل میں, اس نے گرتا ہوا اسلام سنبھالا. وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا, وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا, وہ بہت بعد میں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ, فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ, فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ. جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے, جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے, وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا مقتل میں, وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا مقتل میں, اس نے گرتا ہوا اسلام سنبھالا, اس نے گرتا ہوا اسلام سنبھالا. پہلے تجھ کو مل جائے گا جنت کا قبالہ, پہلے سودا پکا ہے مگر اشک عذاب لا پہلے. بہت شکریہ بہت شکریہ.